السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود ضرور بھیجیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے فضائل۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلها۔ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ مشہور تابعی حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی کچھ ساعتوں کو منتخب کر کے ان میں سے فرض نمازیں بنائی اور دنوں کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ بنایا، مہینوں کو منتخب کر کے ان میں سے رمضان کا مہینہ بنایا، راتوں کو منتخب کر کے ان میں سے شب قدر بنائی اور جگہوں کو منتخب کر کے ان میں سے مساجد بنائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ ہے اور تمام مہینوں میں بطور خاص اس کا انتخاب کیا گیا ہے، یعنی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمد کا رجب کے مہینے سے ہی اشتیاق فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الشہر شہر رمضان، رمضان کا مہینہ کیا ہی بہتر مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے چند فضائل و برکات بالترتیب مندرجہ ذیل ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، سید الشہور شہر رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة۔ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور حرمت کے اعتبار سے ذوالحجہ سب سے زیادہ عظمت